کمیونٹی سینٹر کہ لوگ آپس میں انٹریکٹ کریں، آپس میں ملیں جلیں. اور ایک وقت کوئی مسلمان بھائی نماز پڑھنے نہیں آیا، پھر زور کو نہیں آیا، عصر کو نہیں آیا، تو فکر ہونی چاہیے کہ نہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، تیمارداری کے لیے چلے جائیں، کوئی اسے مسئلہ تو نہیں، اس کے مسئلے کو حل دیا جائے. تو آپ نے دیکھا نماز مسجد میں آ کر پڑھنے کا ثواب اس لیے بڑھا دیا کہ ایک طرف تو میری عبادت ہے، دوسری طرف میرے بندوں کا خیال ہے، میرے بندوں کا. اب جو خیال ہی نہیں کرتا، مسجد میں آتا ہے منہ بنایا ہوا ہے، کسی سے سلام نہیں لیتا، کسی سے بولتا نہیں ہے، ایسے ہے نا لوگ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آ جاتے ہیں جناب کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے خیریت دریافت نہیں کرنی، تو کیا فائدہ ہوا مسجد میں آنے کا؟ تو یہ نماز پھر اپنے تئیں اینڈ نہ ہوا، بلکہ ایک مقصد کو پانے کا ذریعہ بن گیا. اور قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا اختتام یہ ہے، مقصد یہ ہے، آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ نمازی کو جو پڑھتا ہے اس نمازی کو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، لغویات سے روکتی ہے، کم تولنے سے روکتی ہے، جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، جتنے معاملات زندگی ہیں ان کو اچھا بنا دیتی ہے. تو اینڈ ہو گیا نا نماز کا، کہ اگر نماز سے یہ چیز حاصل نہ ہوئی تو آپ بتائیں کہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ؟ پھر تو ایک ایکسرسائز ہے، آپ نے کی اور چلے گئے، آپ جھکے، رکوع کیا، قیام کیا، تسبیحات کی اور چلے گئے، اس کا اثر آپ کے کردار پر اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ نماز نہیں ہے. ایسا بھی ہے، اقبال نے کہا تیری پیشانی پر نشانے سجود ہے بھی تو کیا ہو گیا؟ تو پتھر پر رگڑ نشان بن جائے گا، تو گرم جگہ پہ رکھ نشان بن جائے گا، تو ویسے جھکا رہے نشان بن جائے گا، تو کسی غیر کے آگے جھک جا پھر بھی نشان بن جائے گا. پتھر کو سجدہ کر پھر بھی بن جائے گا، درخت کو سجدہ کر پھر بھی بن جائے گا، بشرطے کہ تو نے پیشانی زمین پر رکھی، سجدے کا نشان بن جائے گا. اقبال نے کہا تیری پیشانی پر نشان سجود ہے بھی تو کیا، کوئی ایسا بھی سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے. کوئی ایک سجدہ ایسا بھی تو کر، کوئی ایک سجدہ ایسا بھی تو کر کہ زمین تیرا نشان یہاں آنے کی بجائے زمین پر پڑ جائے، زمین پر پڑ جائے، پھر مرجع خلائق بن جائے، پھر وہ جگہ مرجع ہے. بھائی یوں ہی تو نہیں لوگ حضرت داتا صاحب کے مزار شریف پر جاتے، یہ انہوں نے وہ سجدے کیے ہیں خدا کی قسم، زمین پر آج بھی نشان ہے، زمین پر آج بھی نشان ہے. جہاں علماء کی نظر نہ جا سکی، داتا صاحب سے کہنے لگے یہ جو مسجد بنائی ہے اس کا محراب کعبہ کی طرف نہیں ہے. میں مختصر کر رہا ہوں، کعبہ کی طرف وہ ایسے ہی سجدے نہیں کرتے تھے، کعبہ کو دیکھ کر کرتے تھے. ان کے پاس یہ نہیں ہوتے تھے کہ یہ سمتیں نکالتے پھریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو حضرت داتا صاحب کو جب یہ کہا گیا مسجد کا محراب ٹھیک نہیں، تو فرمایا آ جاؤ جنہیں اعتراض ہے، ہم باتوں کے دھنی نہیں ہیں، ہم کاموں کے دھنی ہیں. تم گفتار کے دھنی ہو، ہم کردار کے دھنی ہیں. آ جانا. آ گئے. داتا صاحب آگے کھڑے ہو گئے، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا تو کعبہ سامنے نظر آ گیا، کعبہ سامنے نظر آ گیا. اور بس جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، حضور معاف فرما دیں. کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. اعتراض ہوتا ہی تب تک ہے جب تک بندہ دیکھتا. یاد رکھیں یہ انسان کی کمزوری ہے، فطرت ہے کہ وہ کہتا دکھا. کیا کہتا ہے؟ دکھا. بھائی تو خود بھی تو کچھ دیکھ، خود بھی تو کچھ. بھائی تو بھی بینا ہے نا، تجھے بھی تو اللہ نے نظر دی ہے، بصارت دی ہے، کچھ خود بھی دیکھ. صرف یہ جی پروفیسر صاحب دکھائیں، کہاں لکھا ہے؟ جی دکھائیں یہ کیسے ہو گیا، جی دکھائیں یہ کیسے ہو گیا. آؤ قرآن سے پوچھو. جب تک دیکھتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں. حضرت زلیخا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا جی. بھائی عزیز مصر کی بیوی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دل دے بیٹھی ہے، اور لوگ اس کی سہیلیاں کوئی لے ویمن تو نہیں ہوں گی نا، عام تو نہیں ہوں گی. آخر عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کی سہیلیاں بھی تو بڑی بڑی وزیروں کی بیویاں ہوں گی نا. آپ دیکھتے ہیں نا آج کل بھی وزیروں کی بیویاں ہوں گی. جب اعتراض کیا کہ ایک غلام، خریدے ہوئے غلام کو دل دے بیٹھی ہے، ساری
تاریخ نہیں دہرانا چاہتا. اس زلیخا نے آ کر یوسف علیہ السلام کو صرف اتنا کہا تھا، دعوت کا ارینج میں کر دیتی ہوں، اپنے آپ کو دکھا تم دینا، اپنے آپ کو دکھا تم دینا. ایسا ہی ہوا، دعوت کا ارینج ہو گیا، چھریاں ہاتھوں میں ہیں، اب پھل ہاتھوں میں ہیں، اور وہ کریم نبی وہاں سے گزرے، چہرے سے کپڑا ہٹا دیا. پھر وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر عورتیں بول بیٹھی، جب تک دیکھا نہ تھا اعتراض کرتی ہیں، اب جب دیکھ لیا، ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، ایک جھلک ہی تو دیکھی ہے، ابھی تو ایک جھلک دیکھی ہے، تو بول اٹھی ہاشا للہ ہے ما ھذا بشر بل ملک کریم. خدا کی قسم کھا کر کہتی ہیں یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی حسین و جمیل فرشتہ ہے. پھر بشر سے ہی انکار کر گئی. کس سے انکار کر گئی؟ بولیں. پہلے بشر بشر تھا، جب دیکھ لیا تو اب بشر بھول گئی، فرشتہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ فرشتہ بنا دیا. تو میں کہنے کا مطلب، سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ ہم دیکھیں کہ عبادات جو کر رہے ہیں ان کو شعوری حالت سے کریں. کس سے کریں؟ بولے. یہ نوجوان بچے جب پڑھتے ہیں، ایک رٹا لگانا ہوتا ہے اور ایک سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. بولیں. یہ اسٹوڈنٹ ذرا بولا کریں. اسٹوڈنٹ سے میرا زیادہ تعلق ہے. اسٹوڈنٹ زیادہ توجہ کے جو ہے نا وہ حقدار ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں. اور جب پڑھتے ہیں، رٹے والے نے بھی لکھ دیا اور سمجھ والے نے بھی ایسے ہی ہے جی لکھ دیا. اب بتائیں مجھے، یہ سمجھ والا انڈرسٹینڈنگ والا بہتر ہے یا کریمنگ والا بہتر ہے؟ جی رٹے والا بہتر ہے یا سمجھ کر پڑھنے والا بہتر ہے؟ سمجھ کر پڑھنے والا بہتر ہے. یاد رکھیں، اگر طوطے کی طرح نماز پڑھ لی وہ بھی نماز ہے، اگر سمجھ کر پڑھی، شعور کے ساتھ پڑھی، تو پھر ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں. بزرگ لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا یہ سلام پڑھتے ہو، آقا پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھتے ہیں نا جب نیچے تشہد میں بیٹھتے ہیں. تو بزرگ کہتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، تمہارے اور ہمارے پڑھنے میں فرق یہ ہے تم پڑھ کے گزر جاتے ہو، ہم اس وقت تک آگے نہیں پڑھتے جب آقا گنبد خضرا سے وعلیکم السلام نہیں کہتے. ہم یہ پڑھ کے رک جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں. آقا کا جواب آتا ہے تو آگے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ شعور سے پڑھتے ہیں. کس سے پڑھتے ہیں؟ شعور سے، احساس سے پڑھتے ہیں. اور جو لوگ نماز یا عبادات، چونکہ بات ہو رہی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں. جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے، جنہیں الحمد شریف نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے. جسے قرآن کی یہ صورت نہیں آتی، میں دعوے سے کہتا ہوں درود شریف بالکل نہیں آتا، مشکل ہے. اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بالکل نہیں آتی. اس نے پڑھنا کیا ہے؟ وہ لاکھوں کے جنازے میں چلا جائے، کیا فائدہ؟ نہ مرنے والے کو فائدہ، نہ جانے والے کو فائدہ ہے. فائدہ اس کا ہے جو شعور سے پڑھتا ہے، جو سمجھ کر پڑھتا ہے. اور جو سمجھ کر نہیں پڑھتے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے. نمازیوں کے لیے، بے نمازی کے لیے نہیں کہا، نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھ کر بھی وہ بے نمازی رہتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. کیوں؟ وہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہے. اب بے خبر کا کیا مطلب؟ بھئی نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں خود نمازی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے. مولا کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے بے غافل ہیں، بے خبر ہیں. یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا اثر کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے. تو جو اثر نہیں لیتا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے لیے تو نماز کوئی فائدہ نہیں دیتی. اب آپ کو بات واضح ہو گئی کہ جب تک شعور سے پڑھیں گے اثر ہوگا، جب شعور سے پڑھیں گے تربیت ہوگی، جب شعور سے پڑھیں گے اصلاح ہوگی. اور اگر اصلاح نہیں ہے، نمازی ہے جھوٹ بولتا ہے، کیا فائدہ؟ نمازی ہے دوسروں کو تنگ کرتا ہے، کیا فائدہ؟ نمازی ہے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، کیا فائدہ؟ ساری عبادات کرتا ہے لیکن اس کے معاملات درست